بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جو الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں، سیاسی جو ہے وہ گہما گہمی اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نواز شریف نے کل ہارون آباد میں جلسے سے خطاب کیا۔ ایک ہارون آباد کی ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے وہ ایک اچھا جلسہ تھا، اچھی گیدرنگ تھی، لیکن میاں نواز شریف کل یہی امید کی جا رہی تھی کہ کوئی اپنا روڈ میپ دیں گے کہ وہ اگر حکومت میں آتے ہیں تو ان کی معاشی اصلاحات کیا ہوں گی، اور باقی جو اس وقت لوگوں کو سب سے بڑی پرابلم ہے مہنگائی، اس پہ قابو پانے کے لیے وہ ان کی نون لیگ کا منشور کیا ہوگا، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ بے روزگاری کا جو سیلاب ہے اس کو کیسے روکا جائے گا، اور تعمیر و ترقی کے جو کام رکے ہیں اس کو کیسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اور یہی نون لیگ کے جو قریبی حلقے تھے ان کا یہی رونا وہ رو رہے تھے کہ جی ہمارا جو ہے وہ منشور تیار ہو رہا ہے، اور میاں صاحب جب پہلا جلسہ کریں گے تو اس میں باضابطہ طور پہ ایک روڈ میپ دیں گے کہ حکومت میں وہ آئیں گے تو وہ کیا کیا کریں۔ لیکن بدقسمتی سے کل میاں نواز شریف کی وہ والی جو پھرتیاں تھیں، جیسے وہ ان کا جوش تھا، جذبہ تھا، وہ کل بجھے نظر آئے اسٹیج پہ، اور وہ ان کی جو تقریر تھی وہ بھی پرانی وہی باتیں کہ جی 5 ججوں نے مجھے نکالا، اور کیوں نکالا، اور تعمیر و ترقی کا پہیہ کیوں روکا، وہ یہ نہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا، یہی ان کا سمجھ لو کہ لب لباب تھا، کوئی واضح روڈ میپ دے نہ سکے۔ نون لیگ کے اندر ٹکٹوں کی وجہ سے اور کچھ نظریاتی لوگوں نے بھی نون لیگ کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت کمزور ہے، اور آج تو 2-3 بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو، جس کو بڑا انہوں نے تیاری کر کے اس کو پہلے ایک ڈمی کے طور پہ 1.5 سال اس کو بٹھائے رکھا، وہ برات کھاتا رہا، اور 4 بندے بھی اس کے ساتھ نہیں تھے، اور وہ خود بھی اپنی سیٹ بھی نہیں بچا سکتا تھا، اس کو انہوں نے ٹکٹ دیا۔ وہ بھی کل اس نے کیا کیا کہ وہ منحرف ہو گیا، اور اس نے اپنی جگہ پہ اپنے بچے کو کھڑا کر دیا۔ اب وہ اس کو خوف طاری ہے، کیونکہ وہ ہلکے میں 2-3 جگہ پہ گیا تو اس کو سمجھ گئی ہے کہ لوگوں کا پارا کس قدر ہائی ہے۔ اسی طریقے سے سردار مہتاب عباسی جو احمد آباد سے تھے، وہ بہت بڑا ایک ان کا قد کاٹ ہے، وہ بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ گورنر رہ چکے ہیں، اور ان کا ایک بڑا سمجھ لو کہ حصہ ہے، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں KPK کے۔ تو انہوں نے آج کیا کیا کہ وہ بھی ایک تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک تو شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ جن ووٹوں کی وجہ سے ہمیں 3 دفعہ جو ہے وہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، آج پھر انہی کے بل بوتے پہ ہمارے لیڈر جو ہے وہ اقتدار میں آ رہے ہیں، اور یہ اقتدار کسی صورت بھی انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کے لیے صحیح نہیں ہے، اور اقتدار میں آنا یہ پھر وہی دہرائی جا رہی ہے پرانی ہنتی۔ اور انہوں نے آج احتجاجاً جو وہاں پہ PTI کا آزاد امیدوار کھڑا تھا، وہ اس کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے کہ میری جتنے بھی سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، وہ اب سپورٹ کریں گے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو احمد آباد کے اندر۔ تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے، کیونکہ وہاں سردار یوسف جو ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرے گروپس ہیں، یعنی کہ وہاں پہ گروپ بندی جو ہے وہ نون لیگ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ مانسہرہ میں نواز شریف اگلا جلسہ کرنے بھی جا رہے ہیں، تو کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں مانسہرہ سے، جیسے نواز شریف خود بھی اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ اپنا گھر سمجھتے ہیں، کیونکہ کیپٹن صفدر کا وہ گھر ہے، ان کے داماد ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سسرال ہے مریم نواز کا، وہاں سسرال سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں، وہاں پہ پارٹی کا مورال ڈاؤن ہے، نظریاتی کارکنوں کے اندر غم و غصہ ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ کسی کے کندھے پہ رکھ کے اقتدار میں آنے کا۔ شاہد خاقان عباسی مری سے ویسے جا چکے ہیں، اور وہ بار بار ہاں کہہ چکے ہیں کہ میں نے میاں صاحب کو واضح طور پہ کہا ہے، بڑے میاں صاحب کو، کہ میاں صاحب اس طرح اقتدار میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے بھی 3 دفعہ یہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے میچ ہار چکے ہیں، آئے ہیں ضرور لیکن ہار گئے ہیں، لہٰذا اب 4تھی مرتبہ اس پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے عوام کی کوئی خدمت ہونے والی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حکومت چل سکے گی جو بیساکھیوں کے سے جسے لایا جا رہا ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف کے
آزاد امیدواروں کی بڑی تعداد ہے، اور وہ ان کو ایک تو پارٹی کا ویب سائٹ پہ آج ڈال دی گئی ہے تمام لسٹ، تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی، اور ان کے نشانات بھی ڈال دیے گئے ہیں، اور لوگوں کو باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ نے چن چن کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کامیاب کرانا ہے۔ اور پھر کیونکہ پارٹی کے اوپر بین نہیں لگا ہے، جو ایک ٹیکنیکل جو آئینی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی تک پارٹی کے اوپر بین نہیں لگا، صرف بلے پہ بین لگا ہے اور بلہ واپس لیا گیا، پارٹی کو ابھی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، اسی طریقے سے اس کی رجسٹریشن کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے، تو یہ ان کے پاس آپشن ہے لوگوں کے پاس کہ وہ آزاد حیثیت سے جیت کر دوبارہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں۔ اس طریقے سے اگر وہ بڑی تعداد میں آ گیا ہے تو تحریک انصاف دوبارہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ اب یہ تو آپشن ہر جو آزاد امیدوار ہے وہ آزاد ہے، اس کے پاس ہے کہ وہ کس پارٹی میں، چوائس اس کے پاس ہے کہ وہ کس پارٹی میں جانا چاہے گا۔ تو بہت سارے حلقوں میں حلف دیا جا رہے ہیں، تحریک انصاف کے آزاد امیدوار حلف دے رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ وفا کریں گے عمران خان کے ساتھ، اور ہمارا ووٹ اور ہماری سیٹ جو ہے وہ عمران خان کی امانت ہے، اور ہم عمران خان کی پارٹی میں ہی واپس جائیں گے اور حکومت بنائیں گے۔ یہ اگر سرپرائز 8 فروری کو ہو جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور انوکھا کام ہوگا۔ ویسے انوکھے کاموں سے ہماری تاریخ پاکستان کی بھری پڑی ہے، اور ایسے ایسے یہاں کام ہوتے ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، دوسرا راولپنڈی کے حلقہ صوبائی حلقہ میں جو کہ سردار سرفراز افضل صاحب، چودھری سرفراز افضل صاحب، جو کہ 2 دفعہ صوبائی ممبر بھی رہے ہیں، اور بڑی انہوں نے اکثریت سے وہ دونوں دفعہ اپنی سیٹ نکالی، 2013 میں بھی 2018 میں بھی، اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر بھی رہے ہیں، اور یوتھ ونگ کے نون لیگ کے صدر ہیں۔ ان کو اس دفعہ نظر انداز کیا گیا، اور ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سچ بات کہی جس کی مجھے سزا دی گئی۔ میں نے سچ یہ کہا کہ پارٹی کو پراپرٹی مافیا، کرپٹ مافیا اور جعلی ڈگری والوں سے جو ہے وہ آزاد رکھا جائے۔ میں نے یہ اپنی قیادت کو کہا کہ ان لوگوں کی ریپو 0 ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض کے اوپر تنقید کرنا جو ہے وہ مجھے اتنا مہنگا پڑا کہ مجھے ٹکٹ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ امریکہ ان کا اچھا فٹ ورک ہے، انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ کروائی ہیں دونوں حلقوں میں، اور وہ اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ آزاد کھڑے ہیں، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی سیٹ نکالوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بہت سارے حلقوں کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کے جو نظریاتی لوگ تھے جنہوں نے مشکل وقت میں نون لیگ کا ساتھ دیا، ان کو کسی کو بھی ٹکٹ یوتھ کو خصوصی طور پہ نہیں دیا گیا، اور وہی پرانے بابے اور فیملی سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی نون لیگ کے اوپر حاوی ہے، اور وہ لوگ غالب ہیں، ان کے فیملی کے 1-3-4 بندوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں، اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اور یہ کوئی جمہوریت کے لیے جو ہے وہ پائیدار جو ہے وہ فیصلے نہیں ہیں۔ نون لیگ کو اس سے نکلنا ہوگا اگر پارٹی کو فعال اور منظم کرنا ہے، لیکن اس وقت پارٹی جو ہے وہ کمزور نظر آ رہی ہے بنسبت پچھلے 2 الیکشنز کے، وہ یکجا نہیں ہے، اس کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ پارٹی سے انحراف کر چکے ہیں، اور پارٹی کے اندر واضح طور پہ جو ہے وہ دھڑے بندی ہے، اور اس کا نقصان جو ہے 8 فروری کو لازمی ہوگا، ووٹ تقسیم ہوگا، اور جو لوگ نون لیگ کے آزاد کھڑے ہیں وہ بھی ڈیمیج کریں گے اپنے نظریاتی جو ووٹرز کو باہر نکال کے، اور یہ سب سے بڑا دھچکا ان کو ملے گا جن کو نون لیگ کے ٹکٹ ملے ہوئے ہیں۔ بہرکیف ابھی تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، لیکن مایوسی کے ساتھ جو ہے وہ کمپین اس وقت جاری و ساری ہے، حالانکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ کل 20 تاریخ ہے، اور اس کے بعد ٹوٹل 17 دن ہے، یعنی 18ویں دن پولنگ ہونی ہے 8 فروری کو، تو لگ نہیں رہا ہے اس طریقے سے جوش و خروش جیسے ہونا چاہیے۔ بہرکیف آنے والے دنوں میں مزید سیاسی سرگرمیاں تیز ہوں گی، جلسے جلوس ہوں گے، اور عوام کے پاس چوائس ہے کہ وہ اپنے اس نمائندے کا انتخاب کرے جو ان کا واقعی ووٹ کا حقدار ہے، اور وہ اپنے ان کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ بہت شکریہ۔